السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج سے ہم اپنے چینل پر مکاشفۃ القلوب کا درس شروع کر رہے ہیں، جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم سب سے پہلے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ شامل کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت و رضوان 5ویں صدی ہجری کی وہ مشہور شخصیت ہیں جنہیں اپنے معاصرین یعنی اپنے زمانے کے علماء میں ایک نمایاں حیثیت اور مقام حاصل ہے، بلکہ حافظ ابو الفضل عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد بن محمد بن احمد طوسی غزالی، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام ہے۔ ولادت باسعادت 450 ہجری تابران ضلع طوس خراسان میں ہوئی۔ خراسان مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ تھا، اب اس کا ایک بڑا حصہ تقسیم ہو کر کچھ افغانستان اور کچھ دیگر ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت سیدنا محمد بن محمد علیہ رحمت و رضوان دھاگے کا کاروبار کرتے تھے، اسی نسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد بڑے نیک انسان تھے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے انہیں بہت محبت تھی، لہٰذا ان کی بڑی تعظیم و توقیر فرماتے اور حتی المقدور یعنی اپنی طاقت کے مطابق ان پر خرچ کرتے۔ ان کی مجالس میں حاضر ہوتے اور وہاں خوف خدا سے تضرع و زاری کرتے، یعنی روتے اور گڑ گڑاتے، اور اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ مجھے بیٹا عطا فرما اور اسے فقیہ بنا۔ فقیہ کا مطلب ہوتا ہے احکام شریعت کا جاننے والا۔ جب مجالس وعظ میں حاضر ہوتے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے کہ مجھے بیٹا عطا فرما اور اسے واعظ بنا، یعنی وعظ و نصیحت کرنے والا، بیان و تقریر کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے شہر سے کیا، جہاں کتب فقہ حضرت سیدنا احمد بن محمد رازقانی قدس سرہ سے پڑھی۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں طلب علم کے لیے ایران کے مشرقی شہر جرجان تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت سیدنا امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں رہ کر اکتساب علم کیا، یعنی علم حاصل کیا، اور پھر اپنے شہر طوس لوٹ آئے۔ 473 ہجری میں ایران کے قدیم یعنی پرانے شہر نیشاپور تشریف لے گئے اور وہاں حضرت سیدنا امام الحرمین امام عبد الملک بن عبداللہ جوینی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ عالی سے اصول دین، اختلافی مسائل، مناظرہ، منطق اور حکمت وغیرہ میں خوب مہارت حاصل کی، اور ان کے وصال کے بعد ان کے منصب پر فائز ہوئے، یعنی اپنے استاذ گرامی کے وصال کے بعد ان کا منصب اور ان کی پوسٹ امام غزالی کو ملی۔ 484 ہجری میں وزیر نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ بغداد کے شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر کا عہدہ حضرت امام غزالی کو پیش کیا، جسے آپ نے قبول کیا۔ بغداد شریف میں 4 سال تدریس و تصنیف میں مشغول رہنے کے بعد، یعنی درس و تدریس پڑھانا اور کتابیں لکھنا،
اس میں مشغول رہنے کے بعد حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق آپ کی مجلس درس میں بڑے بڑے علماء کرام حاضر ہوتے۔ امام الحنابلہ یعنی حنبلیوں کے امام حضرت سیدنا ابو الخطاب محفوظ بن احمد اور عالم العراق یعنی عراق کے بہت بڑے عالم اور شیخ الحنابلہ علی بن عقیل بغدادی رحمۃ اللہ علیہما جیسے جید علماء آپ سے اکتساب فیض کرتے، یعنی آپ سے فیض حاصل کرتے، علم حاصل کرتے۔ آپ کے بیانات سن کر بڑے بڑے علماء کی عقلیں دنگ رہ جاتی۔ 489 میں آپ دمشق پہنچے اور کچھ دن وہاں قیام فرمایا، ایک عرصہ بیت المقدس میں گزارا، پھر دوبارہ دمشق تشریف لائے اور جامع دمشق کے مغربی مینارے پر یعنی دمشق کی جامع مسجد کے مغربی مینارے پر ذکر و فکر اور مراقبہ میں مشغولیت اختیار کی۔ دمشق میں آپ کا زیادہ تر وقت حضرت سیدنا شیخ نصر مقدمی علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں گزرتا تھا۔ ملک شام میں 10 سال قیام فرمایا اور اسی دوران احیاء العلوم 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے، جواہر القرآن، یاقوت التاویل یہ 40 جلدوں میں کتاب ہے، اور مشکات الانوار وغیرہ یہ مشہور کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی یعنی لکھیں۔ ان کے علاوہ کئی علوم و فنون میں آپ کی تصانیف کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ پھر حجاز، بغداد اور نیشاپور کے درمیان سفر جاری رہا اور بالآخر اپنے آبائی شہر طوس واپس آ کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے اور تا دم آخر یعنی آخری دم تک وعظ و نصیحت، عبادت و ریاضت اور درس تصوف میں مشغول رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور طالب علمی میں حضرت سیدنا شیخ ابو علی فضل بن محمد بن علی فارمزی طوسی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر 27 سال کی عمر میں بیعت کی مرید ہوئے۔ شیخ موصوف بہت عالی مرتبت فقہ شافعی کے زبردست عالم اور مذاہب سلف سے باخبر تھے، یعنی گزرے ہوئے علماء اور مجتہدین کے مسالک اور مذاہب کی آپ کو پوری جانکاری تھی، اور حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار مکہ معظمہ میں تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کے نہایت سادہ اور معمولی لباس کو دیکھ کر کہا، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں ہے؟ آپ امام وقت اور پیشوائے قوم ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی جانتا ہو۔ جب والی دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ ایک بار آپ جامع مسجد اموی کے صحن میں تشریف فرما تھے، مفتیان کرام کی ایک جماعت بھی وہاں موجود تھی۔ ایک دیہاتی آیا اور ان مفتیان کرام کی بارگاہ میں ایک مسئلہ عرض کیا، جس کے جواب میں سب نے خاموشی اختیار فرمائی۔ امام غزالی بھی اس مسئلے میں غور فرمانے لگے۔ جب کسی نے بھی جواب نہیں دیا تو دیہاتی پر یہ بات بہت گراں گزری۔ یہ دیکھ کر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے مسئلے کا جواب ارشاد فرما دیا، لیکن وہ بجائے شکریہ ادا کرنے کے آپ کا مذاق اڑانے لگا اور بولا، جلیل القدر مفتیان کرام نے جس مسئلے کا جواب نہ دیا، ایک عام فقیر اس مسئلے کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ جب وہ لوٹا تو ان مفتیان کرام نے اس سے پوچھا کہ کیا جواب بتایا؟ اس نے عرض کر دیا،
یہ سب امام صاحب کے پاس آئے اور جب تعارف ہوا تو آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک علمی نشست منعقد فرمائیں۔ آپ نے اگلے دن کا فرما دیا، مگر اسی رات وہاں سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک بار اتفاقاً حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دمشق کے مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک استاذ کہہ رہے تھے قال الغزالی، امام غزالی فرماتے ہیں، یعنی وہ آپ کے کلام کے ساتھ تدریس کر رہے تھے، امام غزالی کا نام لے کر اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ پر خود پسندی میں گرفتار ہونے کا خوف طاری ہوا، لہٰذا آپ نے دمشق چھوڑ دیا۔ شذرات الذہب میں زاد السالکین کے حوالے سے مذکور ہے، حضرت سیدنا قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں کے درمیان اس حال میں پایا کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، پیوند دار لباس زیب تن تھا اور کندھے سے پانی کا برتن لٹک رہا تھا، اور میں دیکھا کرتا تھا کہ بغداد میں آپ کے بحر علم سے، یعنی آپ کے علم کے سمندر سے مستفیض ہونے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے جید علماء و فضلاء آپ کی مجلس درس میں حاضر ہوتے، جن کی تعداد 400 تک پہنچ جاتی۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان جلد 5 صفحہ نمبر 374 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18 کے تحت نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام راغب اصفہانی قدس سرہ العزیز نے محاضرات میں ذکر فرمایا کہ صاحب حزب البحر عارف باللہ حضرت سیدنا امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مسجد اقصیٰ میں محو خواب تھا، یعنی سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور لوگوں کا ایک جم غفیر ہے، یعنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میرے استفسار پر، یعنی میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جو حضرت سیدنا حسین حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ظاہر ہونے والی ایک بات پر ان کی سفارش کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پھر میں نے تخت کی طرف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ گر ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہیں، جن میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اور حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی ہیں۔ میں ان کی زیارت کے لیے اور ان کا کلام سننے کے لیے آگے بڑھا، ان کی زیارت کرنے لگا اور ان کا کلام سننے لگا۔ اسی دوران حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، آپ کا فرمان ہے علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، لہٰذا مجھے ان میں سے کوئی دکھائیں۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے ایک سوال کیا، آپ نے اس کے 10 جواب عرض کیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال ایک کیا گیا اور تم نے 10 جواب دیے۔ تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، تو اتنا عرض کر دینا کافی تھا کہ یہ میرا عصا ہے، مگر آپ نے اس کی کئی خوبیاں بیان فرمائی۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گویا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ کا
ہم کلام باری تعالیٰ تھا، یعنی جب آپ کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے ہو رہی تھی تو آپ نے وفور محبت اور غلبہ شوق میں اپنے کلام کو طول دیا، اپنی گفتگو کو لمبا کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے۔ اور اس وقت مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے اور کلیم خدا سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے میں نے بھی شوق و محبت میں کلام کو طویل کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں خواب میں زیارت رسول سے مشرف ہوا تو دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہما الصلاۃ والسلام کے سامنے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فخر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کیا تمہاری امتوں میں غزالی جیسا عالم ہے؟ دونوں نے عرض کیا نہیں۔ عمر کے آخری حصے میں اگرچہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا اور شب و روز مجاہدات و ریاضات میں بسر کرتے تھے، مگر تصنیف و تالیف کا مشغلہ بالکل ترک نہ فرمایا۔ اصول فقہ میں آپ کی اعلیٰ درجے کی تصنیف المستصفیٰ 504 ہجری کی تصنیف ہے۔ اس کے ایک برس بعد آپ نے 55 سال کی عمر میں بروز پیر 14 جمادی الاخری 505 ہجری میں تابران طوس میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ وراثت میں اس قدر مال چھوڑا جو آپ کے اہل و عیال کے لیے کافی تھا، حالانکہ آپ کو بہت زیادہ مال و زر پیش کیا گیا مگر آپ نے قبول نہ کیا اور کبھی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کیا۔ اولاد میں صرف بیٹیاں ہی سوگوار چھوڑیں۔ حضرت سیدنا امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الصبات عند الممات میں آپ کی وصال کا واقعہ حضرت سیدنا امام غزالی حضرت سیدنا احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی یہ لکھا ہے کہ پیر کے دن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح کے وقت بستر سے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر فرمایا، میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر۔ اتنا کہا اور چہرہ قبلہ روح کر کے پاؤں پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا تو روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، یعنی آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب روح القدس فی مناصحۃ النفس میں حضرت سیدنا ابو عبداللہ ابن زین یابوری اشبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں، آپ کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ ایک رات حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رد میں ابو القاسم بن حمدین کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہے تھے کہ بینائی چلی گئی۔ آپ نے اسی وقت بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر گریہ و زاری کی اور قسم کھائی کہ آئندہ کبھی بھی اس کتاب کو نہ پڑھوں گا، اسے اپنے آپ سے دور رکھوں گا۔ اسی وقت بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، جو ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو عبداللہ ابن زین یابوری اشبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ حضرت سیدنا تاج الدین عبد الوہاب ابن علی سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ نے مجھے بتایا کہ ایک شخص نے فقہ شافعی کے درس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا کہا تو میں بڑا غمگین ہوا۔ رات اسی غم کی حالت میں نیند آ گئی۔ خواب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی۔ میں نے برا بھلا کہنے والے شخص کا تذکرہ کیا تو فرمایا، فکر نہ کرو وہ کل مر جائے گا۔ چنانچہ صبح جب میں حلقہ درس میں حاضر ہوا تو اس شخص کو حشاش بشاش دیکھا، مگر جب وہ وہاں سے نکلا تو گھر جاتے ہوئے راستے میں سواری سے گر گیا اور زخمی حالت میں گھر پہنچا اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہی
مر گیا۔ حضرت سیدنا عارف کبیر قطب ربانی احمد سیاد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آسمان کے دروازے کھلے دیکھے، آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت سبز حلے یعنی جنتی لباس اور سواری لیے اتری۔ وہ ایک قبر کے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے، اس قبر والے کو باہر نکال کر حلہ جوڑا پہنایا، سواری پر سوار کیا اور ایک ایک کر کے تمام آسمانوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ اس شخص نے 70 حجابات کو بھی عبور کر لیا۔ میں ان حجابات تک تو انہیں دیکھ سکا مگر ان کی انتہا کہاں تک تھی یہ نہ جان سکا۔ پس جب ان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر حالات تھے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ درس سے ہم کتاب کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس درس کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔